بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ رحمان سے شفا یابی۔ قرآن پاک کا سننا بھی انسان کو جسمانی اور روحانی ترقی دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں نہایت ہی سریلی اور پرکشش آواز عطا کی گئی تھی، اور جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اور پہاڑ تک ان کے ساتھ وجد میں آ جاتے تھے۔ پوری بستی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چونکہ اس وقت لوگوں کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے، اس لیے مکانات بھی کم رقبے والے اور کچے ہوتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام کا گھر ایک کمرے پر مشتمل ہوتا تھا۔ ایسے میں اگر کوئی گھر کے اندر اونچا بولتا تو باہر بھی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت آواز سنی جو قرآن کریم کی تلاوت کی تھی۔ آواز بہت دلکش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ یہ حضرت موسیٰ اشعری کا مکان تھا جہاں وہ رات کے سکوت میں اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگلی صبح جب مسجد نبوی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز اور تلاوت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام کی سی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ صحیح بخاری۔ لحن داؤدی کی اصطلاح سے آپ نے سنی ہوگی۔ عربی میں لحن آواز کو لیک کو کہتے ہیں۔ میکگل یونیورسٹی مونٹریل کی تحقیق کے مطابق انسان جب کوئی سریلی آواز سنتا ہے تو دماغ میں موجود ڈوپامین ایسی لہریں پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو انجوائمنٹ ملتی ہے اور خوشی ہوتی ہے۔ خوبصورت آواز انسان کے اندر بشاشت اور تازگی پیدا کرتی ہے۔ یہ اپنے پس منظر کے لحاظ سے اس کو غمزدہ یا خوش بھی کر سکتی ہے اور اس کے اندر جوش بھی پیدا کر سکتی ہے۔ ناظرین و سامعین، ٹاپک کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام نئے آنے والے اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسلامک چینل پر آپ کی زندگی میں آنے والے تمام مسائل اور ان کا اسلامی نقطہ نظر سے بآسانی حل کی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی، تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ دنیا میں بہت ساری خوبصورت آوازیں پیدا ہوئی ہیں، اب بھی موجود ہیں، مستقبل میں بھی آنے والی ہیں، لیکن ایسی آوازیں کسی نے کم ہی سنی ہوں گی۔ جب اللہ پاک کا پاک کلام نازل ہوا تو اس معجزے کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تلاوت فرماتے تو اس وقت قریش کے بڑے بڑے سردار چھپ کر وہاں آتے اور قرآن سنتے۔ قرآن پاک پر ایمان نہ لانے کے باوجود بھی وہ اس کی حقانت کو تسلیم کرتے اور اسی وجہ سے اسے بار بار سننے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن کریم کا دل۔ سورہ رحمان ایک ایسی سورہ ہے جس کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واحد وہ سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واحد سورت ہے جس میں 31 بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین و سامعین، اس سورت کی خاص بات اس کی ابتدائی 4 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی باتیں کی ہیں۔ پہلی آیت میں اپنے بارے میں بتایا کہ میں رحمان یعنی رحم کرنے والا ہوں۔ رحمان کا مطلب ہے ایک ایسی ذات جس کی رحمت ٹھاٹے مار رہی ہو، سبحان اللہ، یعنی جوش میں ہو، اور یوں یہ تمام انسانیت کے لیے
ایک بڑی خوشخبری ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بات کی ہے۔ قرآن ام الکتاب یعنی تمام کتابوں سے افضل ہے۔ تیسری آیت میں انسان کی بات ہے۔ انسان اشرف المخلوقات، زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ چوتھی آیت میں بیان یعنی بول کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان میں سے اکثر دوسرے جانداروں کو بھی حاصل ہیں، لیکن بولنا ایک ایسی نعمت ہے جو صرف انسان کو حاصل ہے، اور یہی قابلیت اس کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان کی تلاوت جہاں انسان کو ثواب، حقدار اور رب کا قرب عطا کرتی ہے، وہیں اس کا سننا بھی بے تحاشا فوائد دیتا ہے۔ ہر وہ انسان جو کسی بھی پریشانی کے مسئلے یا پیچیدہ بیماری کا شکار ہو تو وہ سورہ رحمان کے سننے سے اپنے سارے مسائل حل کر سکتا ہے۔ ہدایت کے ساتھ شفا بھی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ایک شفا بن کر نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ یونس۔ ناظرین و سامعین، سننے کا طریقہ۔ سورہ رحمان سننے کا عمل انتہائی آسان ہے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی راستہ نہ دکھائی دے رہا ہو یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، صبح، دوپہر، شام آنکھ بند کر کے قاری عبدالباسط علی وصری کی آواز میں بغیر ترجمے والی سورہ رحمان سنیں۔ ہر دفعہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی پئیں۔ پانی پیتے ہوئے آنکھیں بند رکھیں اور 3 بار دل میں اللہ کہہ کر 3 گھونٹ میں پانی پئیں۔ یہ عمل 7 روز تک جاری رکھیں۔ یہ بات بھی ذہن میں آ سکتی ہے کہ سورہ رحمان سننے کی بجائے خود کیوں نہ پڑھی جائے۔ یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، لیکن قرآن سننا بھی ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت جب خاموشی کے ساتھ سنی جائے گی تو اللہ بھی رحم کرے گا انشاءاللہ، اور اس رحم کی وجہ سے سننے والے کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا پتہ علاج کے بہانے کسی کا قرآن کے ساتھ دل لگ جائے اور وہ اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے آئے تو دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ تمام نئے آنے والے انفارمیٹیو ویڈیو کا اور وظائف کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔